رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شادی شدہ جو سویا ہوا ہو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اس روزہ دار نمازی سے افضل ہے جو کنوارا ہو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کا درجہ نماز، روزہ اور صدقے سے بھی زیادہ ہے، اور وہ ہے لوگوں کے درمیان صلح کرانا، کیونکہ لوگوں کے باہمی فساد میں ہلاکت اور تباہی ہے۔ جو شخص کسی مسلمان مرد یا عورت کی غیبت کرے اللہ تعالیٰ 40 دن رات تک اس کی نماز اور روزہ کو قبول نہیں فرماتا، ہاں مگر یہ کہ جس کی غیبت کی ہے اسے خود معاف کر دے۔ تم لوگوں پر روزے رکھنا لازم ہے، کیونکہ روزہ رگوں کو کاٹ کر یعنی خراب خون کو ختم کر دیتا ہے اور تکبر کو دور بھگاتا ہے۔ روزہ دار اگرچہ اپنے بستر پر ہوتا ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہوتا ہے، بشرط یہ کہ کسی مسلمان کی غیبت نہ کرے۔ امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے فرمایا، تم پر روزہ رکھنا واجب ہے کیونکہ روزہ بدن کی زکوٰۃ ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور ولایت، لیکن جس قدر ولایت کے بارے میں تاکید کی گئی ہے اتنی کسی اور چیز کے بارے میں تاکید نہیں کی گئی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، 15 سے 16 سال کی عمر کے بچے کو روزہ رکھنا سکھاؤ۔ خداوند تبارک و تعالی فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا، فلاں عورت دن کو روزہ رکھتی ہے اور رات کو نماز پڑھتی ہے، لیکن بد اخلاق ہے اور اپنے ہمسایوں کو زبان سے ستاتی رہتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس میں کوئی اچھائی نہیں، وہ جہنمی ہے۔